الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 25 ستمبر 2022 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں تھمے والی ضلع میاں والی میں اور خصوصاً اس مسجد میں تقریباً 10 سال بعد حاضری ہو رہی ہے۔ آج سے 10 سال قبل میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مقدس عنوان سے معنون ایک کانفرنس میں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کی دعوت پر یہاں شریک ہوا تھا۔ میں ابھی آتے ہوئے بھائی عتیق اور وکیل کو کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو جوانی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے عزیز عتیق تو اس وقت بالکل چھوٹے تھے، ماشاءاللہ رب کریم ان پر مزید کرم فرمائے۔ ان کے نانا جان کی میں محنتیں بھی جانتا ہوں، ان کی قربانیاں بھی جانتا ہوں۔ مجھے احساس تھا، یہ حضرات پریشان تھے کہ آپ کا نمبر آف ہے۔ میں نے کہا میرے کان کے آپریشن کے سلسلے میں فون نہیں سن سکتا، دن میں 200 کال سنتا تھا، اس میں گلٹیاں پیدا ہوئی تو مجھے کان کا آپریٹ کرانا پڑا، جس کی وجہ سے اب میں فون ڈائریکٹ کان سے لگا کے نہیں سن سکتا، تو فون بند تھا تو پریشان تھے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بزرگوں کے تعلق کا اور نسبت کا احساس ہے تو میں انشاءاللہ حاضری ضرور دوں گا۔ جمعہ والے دن اچانک میری بڑی بہن کا انتقال ہوا، اس کے لیے بھی دعا فرمائے، رب کریم ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک اس کی قبر کو نور اور جنت کا باغ بنائے، اللہ اس کے بچوں پر حامی اور ناصر ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، یہ احسان نہ سمجھیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دین کے لیے بلایا ہے۔ یہ باتیں سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سفر کیا ہے تو آپ اس سفر کا احساس کریں، توجہ میری طرف رکھیں، میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری بات، ابھی مولانا عقیل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے کھڑے ہو کر سوال نہیں کرنا۔ میرا جی چاہتا ہے آپ کھڑے ہو کر سوال کریں، مجھے پرابلم نہیں ہے، لیکن پتہ ہے منع یہ انتظامیہ والے کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں جلسے میں ہڑبونگ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی جلسہ خراب کرتا ہے، ورنہ کوئی سنجیدگی سے سوال کرے نا، میں اپنی ذاتی بہاف پہ اجازت دیتا ہوں وہ کھڑے ہو کر بات کر لیں، مجھے پرابلم نہیں ہے، لیکن زبان سنجیدہ ہو، زبان سنجیدہ ہو، آپ بات فرمائیں، آپ ہنس کے سوال کریں اور مجھ سے ہنس کے جواب لیں، مجھے ایشو نہیں ہے، نہ مجھے کوئی ڈر ہے نہ مجھے کوئی معاملات ہے۔ ڈرے تو وہ، دل چھوٹا تو وہ کرے جس کے پاس قرآن و سنت کے دلائل نہ ہو۔ اور ہمارا حقیقت میں لوگ سوال کرتے وقت تو ہنس کے سوال کرتے ہیں، اور جب جواب آتا ہے تو منہ پہ 12 بج جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ 12 بجاؤ، نہ 12:30، نہ 12:15، نہ 11:45، ہنس کے سوال کریں، ہنس کے جواب لیں، ایک نہیں 100 سوال کر لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور میرا ذاتی مشغلہ بھی یہی ہے کہ سنجیدہ سوال اور سنجیدہ جواب۔ آپ میں بھی کوئی ساتھی کھڑے ہو کر سوال کرنا چاہے تو زبان سنجیدہ رکھیں، آپ ایک نہیں 100 سوال کریں، میں آپ کو ذاتی طور پہ اجازت دوں گا۔ جلسے والے منع کیا ہے نا، مجھے نہیں پرابلم، لیکن اگر کوئی جلسے کو خراب کرنے کی نیت سے سوال کرے تو پوتر کچے گولیاں ایسا بھی نہیں کھا دیا، پھر مجھے علاج کرنا بھی آتا ہے اور پوری ترتیب بھی آتی ہے، اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے، میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے عنوان 2 ہیں، ایک مجھے جلسے والے نے عنوان دیا عقیدہ ختم نبوت، اور ایک عنوان دیا عقیدہ حیات النبی۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق رکھتے ہیں، تو دونوں کو ملا لیں تو بن جائے گا ذات مصطفیٰ۔ میں ذات مصطفیٰ کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات رکھوں گا۔ ابھی ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین اظہر دامت برکاتہم العالیہ ابھی ملاقات بھی فرمانے لگے کہ آپ نے عقیدہ حیات النبی پر بات کرنی ہے۔ میں نے کہا حضرت میرے لیے تو سعادت عقیدہ حیات النبی رسول اللہ کی ذات کی بات ہے، اور حضور پاک کی ذات کا تحفظ تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یقین مانیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ کی ذات اقدس کا پہرا دیتے تھے نا، تو آج ختم نبوت یا عقیدہ حیات النبی کی بات کرنا رسول اللہ کی ذات اقدس کا پہرا دینا ہے، اور جس نبی پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی پہرہ داری ہمیں مل جائے، اس سے بڑا شرف اور عزت اور کون سی ہوگی۔ تو اس لیے میں دونوں عنوان آپ کی خدمت میں ملا کر پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کلمہ طیبہ پڑھ کے ہم مسلمان بنے ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالی ہمیں اکڑ نہیں سکھاتا، تکبر نہیں سکھاتا، تعلی کینہ بغض نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام تسلیم اس کا معنی ہوتا ہے جھک جانا۔ کس کے سامنے جھکنا؟ حق کے سامنے جھکنا۔ گردن اٹھا کر ابے کے سامنے بات نہیں کی جاتی، ابا جی کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دشمن ہے اسلام کا، پھر سینہ تان کے بندہ بات کرتا ہے۔ تو اسلام ہمیں بنیادی طور پر عزت، احترام، سنجیدگی یہ سکھاتا ہے۔ نمبر 2، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بات ہم نے اللہ تعالیٰ سے طے کر لی ہے کہ میرے مولا شریعت کی، دین کی، ایمان کی بات ہوگی، ہم اس کو تسلیم کریں گے، اس میں ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم زبان اور دل کی بات کو جب پیٹ کے ساتھ ملا دیتے ہیں نا، تو پھر لوگ دنیا میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، دین میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتائیں، قرآن کریم میرے سامنے ہے، میں نے آپ کے سامنے 200-250 کلومیٹر کا سفر اس بیماری میں کیا، باوجود ہے کہ میری ہمشیرہ کا انتقال ہے۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے آؤں یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے آؤں، یہ 200 آنا اور 200 کلومیٹر جانا، اس 400-500 کلومیٹر کے سفر میں راستے میں ایکسیڈنٹ ہو، ہماری موت ہو جائے، اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اپنے پیٹ کی بات بتانے گیا تھا یا شریعت کی بات بتانے گیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہمیں نیت صاف کر لینی چاہیے، نیت صحیح ہو کہ ہم دین کی بات سنیں گے، دین کی بات بتائیں گے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری عنوان یہ ہے کہ جو فرقہ واریت ہے نا، کوئی کہے میرا دھڑا سچا ہے، دوسرا کہے جی میرا سچا ہے، اس کی بنیاد ایک یہ ہے کہ ہم نے شریعت کی تعلیم بھلا دی ہے۔ شریعت کی جو تعلیم ہے نا، وہ صرف قرآن کریم کا نام نہیں ہے، وہ صرف حدیث کا نام نہیں ہے، وہ صرف صحابہ کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت، صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات ملیں گی تب شریعت بنے گی۔ آج ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، ہمارے یہاں ایک مسئلہ سیکھ لیا نا تو بندہ دوسرے کو کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے، کسی نے 2 سیکھ لیا تیسرے پر اعتراض کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے اکابرین جو دنیا سے گئے ہیں یہ دین اور شریعت کے جامع لوگ تھے، اس لیے جتنا علم ہوتا ہے اتنا بندے کے پاس حوصلہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ دریا کا شور زیادہ ہے یا سمندر کا شور زیادہ ہے، تو آپ اندازے میں یہاں پہنچیں گے کہ سمندر خاموش ہے، دریا میں شور ہے۔ کیوں؟ اسی کو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ کہہ رہا ہے دریا کے شور سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ تو یہ جو اچھل کے ہم لوگ باتیں کریں، ایسے دکھا دو ایسے، دراصل علم کے خالی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اس جمعۃ المبارک میں نے بیماری کے عالم میں جمعہ پڑھایا، 2 ہفتے میں جمعہ مسلسل نہیں آ سکا۔ ادھر جمعہ گفتگو کی، جمعہ کے بعد مجھے ایک طالب علم ملا جو یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ ہے، ماشاءاللہ باشرہ بھی ہے، دیندار بھی ہے، پہلی ملاقات ہے زندگی۔ السلام علیکم، مجھ سے ایک سوال کرنا ہے، جی فرمائیں۔ مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے اور صحیح جواب دیں۔ میں نے کہا کیا کوئی مفتی 2 نمبر جواب بھی دیتا ہے؟ وہ تو مفتی نہیں ہے، وہ تو عالم ہی نہیں ہے۔ نہیں اچھا میں سوال پر مجھے پوچھیں، میں حضور پاک کی حیات کے بارے میں سوال کروں گا اور صرف قرآن سے مجھے جواب دینا ہے۔ میں نے کہا 1 منٹ،
جواب تو میں قرآن کریم سے انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا، پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ہمارا دین صرف قرآن کا نام ہے یا دین میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب سمجھا دیتا ہوں کہ ایک بندہ کہ میں صرف قرآن مانتا ہوں، حضور کی حدیثیں بھی نہیں مانتا اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت بھی نہیں مانتا، وہ کون ہے؟ کہتے وہ تو بے ایمان ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے شرط کیوں لگائی ہے کہ صرف قرآن سے دکھاؤ؟ آپ کہتے ہیں قرآن سے بھی دکھائیں، صحیح حدیث ہو تو اس سے بھی دکھائیں، صحابہ کا فتویٰ اہل بیت کی تعلیمات ہو تو وہ بھی دکھائیں۔ کہتے ہاں کہنا تو مجھے یہی چاہیے۔ تو میں نے کہا پھر صرف قرآن کیوں کہا ہے؟ تھوڑا سا بچہ ہے نا، خاموش ہوا تو میں نے کہا میں ایک بات کہوں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا آپ کی اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کو کوئی سوال سکھاتا ہے یا آپ کے ذہن میں خود سوال آیا؟ تو دائیں بائیں دیکھ کے کہتا ہے جی میں کو ایک بندے سکھایا ہے۔ میں نے کہا وہ آدمی کون ہے؟ وہ کہتے جی وہ اشاعت التوحید کا دوست ہے۔ میں نے کہا بس پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے، جب ڈاکٹر کے پاس بندہ جائے اور کہے مجھے کھانسی آتی ہے تو ڈاکٹر بغیر ہاتھ لگائے نبض کو کہے گا کوئی ٹھنڈی چیز کھائی تھی۔ تو جب تو نے کہا نا مجھے صرف قرآن چاہیے تو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا تیرا اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا بیٹا قرآن کریم سے جواب تو آئے گا لیکن ایک سوال کرتا ہوں۔ کہتے جی۔ میں نے کہا جی میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو آپ اس بھائی کو کہیں پھر نہیں مانیں گے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا 5 اذانیں جھوٹی ہیں یا سچی ہیں جو دن میں دیتے ہیں؟ سچی ہیں۔ میں نے کہا سچی ہیں تو اذان کا تو ایک لفظ بھی قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ 4 دفعہ اللہ اکبر کہو تو یا قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے 2 دفعہ کہو، پھر اذان تو گئی۔ کہتے 30 پاروں میں اذان نہیں ہے؟ میں نے کہا جی قرآن کریم آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ فرمائیں، آپ 30 پاروں سے مجھے اذان دکھا دیں اور جو ہدیہ مانگنا چاہیں میں آپ کو ہدیہ پیش کر دوں، بسم اللہ فرمائیں۔ کہتے اچھا بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا اگلی بات کروں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جب امام کے پیچھے تکبیر پڑھی جاتی ہے جسے ہم اقامت کہتے ہیں، یہ اقامت بھی قرآن کریم میں نہیں ہے، تو گنجی نماز پڑھی کر، اللہ اکبر، نہ بانگ نہ اقامت۔ کوئی پوچھے کیوں؟ تو کہنا قرآن میں نہیں ہے۔ کہتے اچھا۔ میں نے کہا آگے تھوڑی آگے بھی چلوں گا۔ کہتے جی بتائیں۔ میں نے کہا قرآن کریم شروع ہوتا ہے نا الحمدللہ۔ کہتے جی۔ میں نے کہا تو نماز بھی الحمدللہ شروع کر۔ کیوں؟ سبحانک اللہم نہیں پڑھوں گا؟ میں نے کہا پورے قرآن میں سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک کا ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ بھی نہ پڑھنا، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی آیت نہیں ہے۔ قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ حکم تعوذ ہے، لفظ تعوذ قرآن میں نہیں ہے، ڈائریکٹ الحمدللہ پڑھ اور آگے آمین بھی نہ کہنا۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا آمین قرآن کریم میں نہیں ہے، پورے قرآن کے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک آمین کا لفظ نہیں ہے تو میں تمہیں گھڑی تحفہ دوں گا، بسم اللہ۔ آگے کہوں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی نہ کہنا۔ میں نے ربنا ولک الحمد کہا ہے، یہ بھی ثابت ہے، ربنا لک الحمد یہ بھی ثابت ہے۔ کہیں میرے بعد آپ کہیں بھئی ربنا نواں پڑھ گیا، ٹھیک ہے، یہ دونوں کو ثبوت ہے۔ اچھا میں نے کہا یہ بھی قرآن میں نہیں ہے تو یہ بھی چھوڑ دے۔ اور اگلی بات التحیات للہ بھی نہ پڑھنا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا پوری التحیات قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا اگلی بات درود شریف بھی نہ پڑھنا، اللہم صلی اللہ علیہ بارک پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا صحیح کوئی نہیں، میں کہ دکھا چاہتا اللہ تے بندہ جڑا گواہ سے ثبوت تے کوئی سو ڈائریکٹ الحمدللہ، اس کے بعد قل واللہ اور ڈائریکٹ ربی جلنی مقیم الصلاۃ پڑھ کے سلام پھیر دینا، بس ختم ہو جائے گا۔ اور سلام بھی نہ کرنا کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی قرآن کی آیت نہیں ہے۔ ایک گنجی نماز ہے، پڑھ سے مکھت ہو، گونی نماز ہے، گنجی ہے، پڑھے گا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اب نماز میں حدیثیں پڑھتا ہے تو جائز ہے، اور میں اگر عقائد میں حدیث پاک کی بات کر لوں تو میرے لیے حدیث غلط ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے بخار کا علاج ہم نے سوڈیمنٹ کی گولی سے کیا، میں نے کوئی انجیکشن نہیں لگا۔ تو لڑکا کھڑا ہوا تھا، بیٹھ گیا، مجھے کہتے ہیں مول سے بڑی مزے کی گال ہے، ذرا سمجھاؤ۔ میں نے کہا مغرب میں آ جانا، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھا دوں گا، شام کو ہماری کلاس ہوتی ہے۔ تو میری بات آپ کے سامنے بھی یہی ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے نا، پھر ہم سنجیدگی سے سوال کریں گے، سنجیدگی سے بات سنیں گے، لڑائی کی بات نہیں ہوگی۔ یہ ممبر آپ کو لڑائی نہیں سکھائے گا، یہ ہمارے اکابرین کی ترتیب ہے۔ ہم دلیل سمجھائیں گے، دلیل بتائیں گے، دلیل سے آگے سمجھائیں گے۔ کفر و شرک کی مشین لے کر مولوی اگر اپنی جیب میں پھرتا ہے تو میرے خیال میں وہ دل کی بات نہیں سنا رہا، پھر پیٹ کی باتیں سنا رہا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں پیٹ کی باتیں سنانے سے محفوظ رکھے، قرآن اور حدیث ماننے والا بنائے۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ خطبے میں پڑھی ہے،
میں نے کہا دونوں عنوان ہیں نا، تو پہلا عنوان عقیدہ ختم نبوت، اس پر عرض کرنے لگا ہوں۔ اب توجہ رکھنا، یہ آیت ختم نبوت ہے، یہ سورت نمبر 33 ہے، آیت نمبر 40 ہے، یہ سورت احزاب کے 22ویں پارے کا دوسرا صفحہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت ختم نبوت میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ تو میں مانتا ہوں آپ نے دل میں کہا ہوگا، لیکن کوئی آپ کو کہے تو درود دے منکر و دوال، تو اسی لیے حضور پاک کے نام پہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے نا کہ بیٹھے ہوئے 10 رحمتیں اتر آئیں گی، رسول اللہ کی مجلس تک تمہارا یہ درود فرشتے لے کر جائیں گے۔ اور ایک مزے کی بات کروں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، بھائی عبد الباسط کے نانا جان کا ہے، حضرت مولانا اللہ یار خان رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل۔ حضرت فرماتے ہیں درود پاک کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آقا کی مجلس میں تمہارا ذکر ہوگا۔ بڑوں کی بڑی بات ہے نا، بڑی بات، اللہ ہو، حضور کی مجلس میں ہمارا ذکر ہو جائے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ تو ہمیں دل و جان سے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا حضور پاک علیہ السلام مردوں میں کسی کے ابا جان نہیں ہیں، ایک بات توجہ رکھنا۔ نمبر 2، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 3، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ سوال یہ ہے مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں، ایک بات، دوسری بات اللہ کے رسول ہیں، تیسری بات آخری نبی ہیں۔ میں سوال کرنے لگا ہوں اس لفظوں کا ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہے؟ ایک میں مردوں کے ابا نہیں ہیں، تو اگلا لفظ ہوتا عورتوں کے ابا ہیں، تو تب تو آیت فٹ ہوتی، سمجھ آتا، ربط ہے، تعلق ہے، ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، ایک دوسرے سے ریلیشن ہے۔ بھائی ایک میں حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں، تو عورتوں میں تو ہیں، یہ لفظ کیا دیں؟ آگے یہ لفظ نہیں ہے، آگے لفظ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ بھائی ابا اور رسول کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو مرزائی ہم سے سوال کر رہے ہیں، میں اسی کو اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کا ابا نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ میں یہ جوڑ بنتا ہے؟ اچھا تیسری بات وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آخری نبی ہیں۔ تو یار بات ابا اماں سے شروع ہوئی تھی اور معاملہ رسالت اور ختم نبوت پہ چلا گیا، کیوں بھائی؟ جب آیت پر ایسا سوال اٹھے تو اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ بیک گراؤنڈ، کس حالات میں اتری ہے، اسے کہتے ہیں شان نزول۔ جب حالات سامنے ہوں گے نا تو پھر بات بنے گی، کیونکہ جب حالت ہو نا سامنے پھر لفظ کا مطلب آتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اسپیکر ٹھیک ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں۔ میں ادھر بیٹھ کے کہتا ہوں اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، تو اسپیکر سے مراد کیا ہے؟ یہ والے اسپیکر، یہ جو بول رہے ہیں اور وہاں سے سن رہے ہو آپ۔ اور اگر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم قومی اسمبلی میں فرمائیں کہ یہاں کا اسپیکر 2 نمبر ہے، بتائیں پھر اسپیکر کا معنی کیا ہوگا؟ قومی اسمبلی کا وہ ایم این اے جو سب کا کنٹرولر ہے، ہاں؟ تو اسپیکر کا معنی بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ ایک معنی اور سناتا ہوں۔ مولانا نے مجھے کہا کہ ٹائم کتنا ہے، میں نے کہا جی میرے پاس گھڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے کہا ٹھنڈا پانی پلائیں، میں نے چھوٹی سے گھڑے سے ٹھنڈا پانی پلا دیا۔ اب کوئی کہے مولوی صاحب آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے، چھوٹی گھڑی تو پڑی ہوئی ہے، چھوٹا گھڑا، تو میں کہوں گا اس حالات میں گھڑی کا مطلب ٹائم والا تھا، یہ چھوٹا مٹکا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہر لفظ کا مطلب ہوتا ہے نا۔ اب میں کہوں گھڑی، ایک مطلب ہے ٹائم پیس، ایک مطلب ہے چھوٹا مٹکا، گھڑی گھڑولا جسے ہم کہتے ہیں، اور گھڑی کا ایک مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ میں ان سے کہوں گا آپ نے عمرہ کیا ہے؟ اجی میں نے کیا ہے۔ حضور پاک کے روزے پہ حاضری دی ہے؟ جی استاد جی دی ہے۔ کیسا لگا؟ تو بھائی عقیل کہنے لگے اگر گئے ہیں تو اللہ قبول کرے، نہیں گئے تو اللہ لے جائے، اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ حضور پاک کے روزے پہ کیسا لگا؟ یہ کہنے لگے مفتی صاحب بڑی ایمانی گھڑی تھی۔ اب اس گھڑی کا کیا معنی ہوگا؟ یہ زمانہ۔ اور مجھے آ کر کوئی کہے مولانا یہ حدیث ہے آپ مانو، اور میں دیکھوں وہ کسی نے جھوٹ لکھا ہو
تو میں کہوں گا گھڑی ہوئی بات ہے. نہیں سمجھے کیا ہے؟ گھڑی ہوئی بات ہے. اب بات مطلب اور ہے. تو یہاں بھی یہی ہے, لفظ کیوں بولا گیا؟ تو جو لفظ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, حضور مردوں میں کسی کے ابا جان نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں. تو اس کے حالات دیکھیں کس حالت میں آیت اتری تھی تو مطلب کھل جائے گا. اب وہ حالت کیا تھی؟ اب توجہ رکھیں. حالت یہ تھی کہ جب قرآن کریم اتر رہا تھا, حضور پاک کے بیٹے پیدا ہوئے اور حضور پاک کے بڑے بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے. تو جو کافر بے ایمان تھے نا اہل مکہ, وہ حضور کے دشمن تھے, تو انہوں نے خوشیاں منائی. کیوں؟ بیٹے کی وفات پہ نہیں, اس میں ایک وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ دیکھو اس نبی سے تو ہمارا جھگڑا چل رہا ہے, اب اس کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا, کل اس کا بیٹا اس کے بعد جوان ہوگا, بڑا ہوگا, اس کے مذہب کو لے کر آگے چلے گا, تو یہ تو ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہوگی. باپ کے بعد بیٹا بھی آ گیا. تو جب حضور پاک کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہوئے تو کافروں نے کہا اوہ ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مخالف ہے, لیکن کب تک اپنے دین کو چلائے گا؟ اس کی تو نرینہ اولاد گئی, لہٰذا مردوں میں کسی کا ابا ہے ہی نہیں, اس کی عمر تک دین چلے گا, جب تک یہ دنیا میں ہے, یہ دنیا سے جائے گا نعوذ باللہ دین بھی ختم ہو جائے. یہ کافروں نے کہا. تو رب نے اس کا جواب دیا, فرمایا کافرو, تمہاری یہ سوچ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بچے بیٹے دنیا سے چلے گئے تو حضور پاک کی شریعت بھی ختم ہو جائے گی؟ اے بے وقوفو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں تو کسی کے ابا نہیں ہے, لیکن کیا ولیکن رسول اللہ, یہ تو اللہ کے رسول ہیں. جو والد ہوتا ہے اس کے بیٹے اس کی بات لے کر چلتے ہیں, جو رسول ہوتا ہے پوری امت اس کی بات لے کر چلتی ہے. ولیکن رسول اللہ, یہ تو اللہ کے رسول ہے. اوہ بے وقوف, 4 بچے 5 بچے 6 10 بچے ہوں گے نا, بچے لے کر کتنی بات چلائیں گے؟ اوہ پوری امت حضور پاک کے کلمے کو لے کر دنیا میں جائے گی. یہ کافروں کو جواب دیا. اب ایک سوال اور اٹھتا ہے, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, یہ جملہ کیوں ہے؟ آخری نبی کا یہاں تعلق آیت ختم نبوت میں, یہ خاتم النبیین کیوں کہا؟ سنو, ہو سکتا تھا کہ کوئی ظالم یہ کہتا کہ ٹھیک ہو گیا, حضور اللہ کے رسول ہیں, رسالت کی بات امت لے کر چلے گی, لیکن یہ بھی تو ترتیب ہے نا اللہ کی کہ ایک نبی کے بعد نیا نبی آتا ہے. جب نیا آتا ہے پچھلے نبی کی شریعت بند, اب نئی شریعت شروع. پچھلے نبی کی کتاب ختم, اب نئی شروع. تورات, پھر زبور, پھر انجیل, پھر قرآن, یوں ہی ہے نا. تو پچھلی کتابیں ختم, نئی کتاب, نئی شریعت, نیا نبی. تو ٹھیک ہو گیا, حضور اللہ کے رسول تو ہیں, ان کی امت, ان کا مشن, ان کا مذہب, ان کی دین, ان کے کلمے کو لے کر دنیا میں پھیلے گی, لیکن کب تک بابا؟ ان کے بعد نیا نبی آ جائے گا, نئی شریعت آ جائے گی, نئی کتاب آ جائے گی, نئی نبوت آ جائے گی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ختم. یہ کافروں نے اپنے دل سے اگر کہنا تھا تو رب نے اس کہنے کی بھی جڑ کاٹ کے رکھ دی. فرمایا وخاتم النبیین, حضور پاک قیامت تک نبی ہیں, ان کا مشن قیامت تک چلے گا. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, عظمت صحابہ, شان صحابہ. یہ ہے ان آیات کے لفظوں کا آپس میں جوڑ. اب سمجھ آیا, یہ ہے آیات ختم نبوت. تو حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں, نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جب ہم یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں تو پھر بیان کرتے وقت بھی ہمیں لفظ یہی بیان کرنے چاہیے کہ حضور آخری نبی ہیں, حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ یہ کہ نا کہ نیا نبی نہیں آئے گا, بات تو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مرزائی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو ایسے آخنا بھائی آئیں گے, تو انہوں نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے تم نے تو کہنا نیا, تم نے کہنا نبی نہیں آئے گا, تو عیسیٰ علیہ السلام آئے گا. اب کیا کرو گے؟ اب یار لوگ یہاں 2 نمبر جواب دیتے ہیں, وہ نبی نہیں ہوں گے. کس بے وقوف نے کہا کہ نبوت ملنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ بابا وہ نبی ہوں گے. فرق اتنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے, اب حضور پاک پوری امت کے نبی ہیں. اب ان کی نبوت چلے گی نہیں, نبی تو ہوں گے, نبوت چھنتی نہیں ہے. ایک مرتبہ نبوت کے اعطا کے بعد انسلاخ نہیں ہوتا کہ اللہ نبوت واپس لے لیں. تو نبی ہوں گے لیکن امت محمدیہ کے نہیں, وہ پچھلی امت کے تھے. تو اس بات میں لمبے چکر میں پڑھنے سے بہتر ہے ایک ہی جملہ کہہ دو, حضور نبی ہیں اور حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا, یا نیا نبی پیدا ہی نہیں ہوگا. سرے سے بات کر دیں,
حضرت عیسیٰ کے ساتھ اگر اللہ چاہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیج دے تو ختم نبوت پہ فرق نہیں آئی، کیونکہ پرانے نبی ہیں، نئے تو ہے نہیں۔ اے مرزے آنا ہے تو پھر تو نئی گل ہے نا، یہ آئے گا تو نئی بات ہے، لہٰذا نیا نبی آئے گا ہی نہیں، نیا نبی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ حضور پاک سے پہلے سارے انبیاء ہیں نا، اگر اللہ چاہے ان سب کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے پھر بھی ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرق نہیں آئے گا، کیونکہ پرانے نبی ہیں۔ تو یہ آیت ختم نبوت ہمیں عقیدہ ختم نبوت یوں بتاتی ہے۔ اور میرے دوستو، ختم نبوت پر ہمارے اکابرین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ میں باقی چھوڑ کے بالکل ماضی قریب سے بات کرتا ہوں، جن کو ہمارے بزرگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود 1974 کی اس اسمبلی کے ممبر ہیں جس اسمبلی نے قومی اسمبلی میں بل پاس کیا ہے کہ قادیانی بے ایمان ہے۔ اور میرے دوستو، اس وقت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہزارہ سے ممبر تھے، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کا ایک حلقہ تھا، اس سے ممبر تھے، اور باقی علماء بھی تھے۔ ان ہمارے علماء کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام کو جمع کیا، اور جمع کر کے ایک پیج پہ لائے، اور ایک پیج پہ رکھ کر پوری امت کی طرف سے فیصلہ دلوایا کہ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، جو آخری نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہوا 1974 کی اسمبلی میں، یہ جو 3 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ 22 مئی 1974 کو یہ مسئلہ اٹھا جب قادیانیوں نے نشتر کالج کے طلبہ پہ حملہ کیا، اور 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی نے 8 دن پہلے ہی مسئلہ حل کیا تھا، 7 کو تو صرف اناؤنس ہوا ہے۔ یہ کوئی 28 اگست کے سم تھنگ مسئلہ حل ہو گیا تھا، مئی، جون، جولائی اور اگست میں فائنل ہو گیا۔ تو اس وقت ان تمام لوگوں نے اس پر مشترکہ کاوش کی، اور صرف یہ نہیں کہ قادیانی کافر ہے جی لکھ دو، ان نے پوری ترتیب رکھی کہ قادیانیوں کو بلاؤ، وہ آئیں، ان سے بات کرو برسر اسمبلی، ان کو کہو آؤ اپنے کفر کو اسلام ثابت کرو۔ تو قادیانی 2 گروپ ہیں مشہور، ایک ہے قادیانی لاہوری گروپ، ایک ہے قادیانی مرزائی گروپ۔ تو لاہوری گروپ کا جو صدر تھا اس کا نام تھا ڈاکٹر عبد الکریم، اور اس وقت جو قادیانی مرزائیوں کا صدر تھا اس کا نام تھا مرزا طاہر۔ ان دونوں کو بلایا کہ کہیں یہ نہ کہیں جی سارے فلانے فیل کے آلے کو تو نہیں وے سڈا، للو پنجو چھوٹا وڈا جو ہے سب کو بلایا، سب کو بلایا، اور اسمبلی میں وہ بیٹھے۔ 13 دن بحث ہوئی ہے، 28 میٹنگز ہوئی ہیں، 96 گھنٹے اس پر سوالات و جوابات کی پوری نشست ہے۔ 5 جلدوں میں حضرت مولانا اللہ وسایا، اللہ پاک ان کو مزید سلامتی عطا فرمائے، ان کی کاوش سے 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس قومی اسمبلی کی کارروائی، اس میں آپ پڑھیں کہ ہمارے اکابرین کی محنت کتنی ہے، کیا سوال، کیا جواب، کیا پوچھ، ایک ایک مسئلے پہ حل کیا۔ حالانکہ جو مرزائی تھے نا تھمے والی کے دوستو، وہ شکل مسلمانوں والی وہ بنا کے آئے تھے جو ہمارے علماء پریشان ہو گئے۔ سر پہ پگڑی، ماتھے پر کلمہ طیبہ کی پٹی، ادھر حمائل شریف، قرآن شریف لٹکایا ہوا، سفید جبہ کبہ، اللہ 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 کر کے آئے۔ اللہ کا نام آتا تو ہاتھ باندھ کے کہتے جل جلالہ، حضور پاک کا نام آتا ہاتھ باندھ کے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ اس مسئلے پہ ہم بہت پریشان ہو گئے کہ ہیں تو بے ایمان حضور کا دشمن، لیکن انہوں نے چہرہ ایسے بنایا، اور اسمبلی کے لوگ ہیں بہت سادے، ان کو دین کا علم نہیں ہے، وہ کہیں بھٹک نہ جائیں کہ اصل مسلمان تھے یہ شکل ہے، کہیں مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن نہیں، اللہ نے مدد کی جب ان نے حوالہ جات پیش کیے اور مرزا قادیانی کا کفر پیش کیا، اور اس کی غلاظت اور شدت کے حوالہ جات ہمارے اکابر علماء نے پیش کیے اور بتایا مرزا یوں گالیاں دیتا تھا، مرزا یوں کفر بکتا تھا، مرزا حضور پاک کی نبوت کا دشمن تھا، مرزا نے یوں 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 پوری ڈیٹیل دی۔ تو پھر اس کے بعد اسمبلی کے لوگوں نے کہا ہو یہ تو کتے کا گوشت بیچ رہے ہیں بکرے کے نام پہ، یہ تو کسی گدھے کا گوشت بیچ رہے ہیں گائے کے نام پہ، یعنی اسلام کے نام پہ کفر بیچ رہے ہیں۔ تو پھر ان کی لوگوں کی آنکھیں کھلی، تو فیصلہ کیا ہوا؟ جب حوالہ جات پیش ہوئے اور ان کے پاس جواب نہیں تھے، اور مرزے کے جھوٹ سامنے آئے، اور یہ سوال جواب ہوتے رہے، کوئی جواب ڈیفینڈ نہ کر پائے، تو پھر جب ووٹنگ ہوئی اس وقت غالباً 128 ممبر تھے قومی اسمبلی کے کل ممبر، ایک ممبر ایسا نہیں تھا جب ووٹنگ کے لیے ہاتھ کھڑا ہوا کہ وہ ہاتھ حضور پاک کے تحفظ میں نیچے کرتا، سب کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ اور میرے دوستو، یوں اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا۔
یہ ہے ختم نبوت، اس پر ہمارے کابرین کی محنت ہے۔ میں اسی عنوان پر ایک بات کرتا ہوں، یہ دو تین علماء آپ نے اسمبلی میں بھیجے تھے، انہوں نے کایا پلٹ کے رکھ دی ہے، مرزائیوں کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے۔ اگر یہ اسمبلی جمعیت علماء کے علماء سے بھر جائے تو آپ مجھے بتائیں کیسے کفر بھاگے گا۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے، مولوی سے صرف یہ پوچھیں گے شریعت کتنی نافذ کی ہے، ووٹ دیتے وقت اپنے وڈیرے کو ووٹ دیں گے، ووٹ دیتے وقت اپنے چودھری کو ووٹ دیں گے، ووٹ دیتے وقت اپنے سرمایہ دار کو ووٹ دیں گے، ووٹ کے وقت جمعیت یاد نہیں ہے۔ کوئی خراب بل آ جائے، کوئی 2 نمبری آ جائے، جمعیت کتنے، تو کنے ووٹ دیتے نے، تیرا کیا حق ہے پوچھنے کا۔ لیکن سلام ہے ہمارے علماء کو، مختصر افراد کے باوجود بھی ان لوگوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ پرسوں کی بات ہے، قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا جو ٹرانسجنڈر بل آیا ہے اس میں خسروں کے حقوق ہیں ان کو دو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو 2 نمبری شک ہے نا، کفری شک، اگر اس کو آپ رکھو گے تو اس حکومت کا بچنا پھر میری وجہ سے نہیں ہوگا، میں نے ہٹ جانا ہے۔ اور اگر مولانا ہٹ گئے تو 1 ووٹ پر قائم رہنے والی حکومت سے 14 ووٹ ہٹے تو بچ کے دکھائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 1 2 3 ہفتے کی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس اسلامی بل لا کر ہم اس 2 نمبر بل کو اڑا کے نہ رکھ دیں، آپ ہمیں اسلامی سیاستدان نہ کریں، لیکن یہ علماء کرام کی محنت ہے، اس پر مسئلہ نہیں ہے، بل تیار ہو چکا ہے، شیوخ الحدیث علماء مفتیان اس کو دیکھ رہے ہیں، جس وقت یہ نظر ثانی نظر ثالث مکمل ہوئی ہم نے قومی اسمبلی میں اس کو پیش کر دینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ببانگ دول پاس کرانا ہے، ورنہ تو ہمارا وہاں پر بیٹھنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے نا یار۔ فائدہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہم تحفظ نہ کر سکیں، لیکن یہ تب ہے جب علماء کرام کے ساتھ آپ یوں تعاون کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ٹھہریں گے۔ آج ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام اس کے خلاف بات بھی کر رہی ہے، پریس کانفرنس ابھی 2 گھنٹے پہلے مولانا خیر المدارس ملتان میں تھے، مولانا فرمان نے اس پر پریس کانفرنس کی ہے۔ میں حیران ہوں جو باقی جماعتوں والے ہیں وہ ذرا اپنی قیادت کو تو کہیں تم بھی تو بات کرو، ادھر دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سارے مولوی سے پوچھتے ہیں۔ جو ریاست مدینہ کے نام پر ہمیں جو ہے نا سب کچھ کر کے گیا، ان سے کوئی نہیں پوچھتا بھی یہی ریاست مدینہ ہے جو آپ نے کہہ دیا جو لڑکا کہے میں لڑکی بننا چاہتا ہوں لڑکا بن جائے۔ اور چیف جسٹس کے پاس ایک لڑکا گیا، انہوں نے کہا جی میں لڑکی ہوں، انہوں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے خرچی ہوتی ہے۔ اس نے کہا آدھے پاکستان کو خرچی ہوتی ہے، پھر آدھا پاکستان ران بڑھ بجے، آدھے پاکستان کو سرکار مچا پیا تو نسا۔ عجیب معاملہ ہے، دنیا میں 2 نمبری قانون آ گئے اور وہ بھی ایسے نام کے اوپر، انشاءاللہ تعالی یہ پاس نہیں ہوگا۔ تو یہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے علماء نے کیا، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے عقیدہ حیات النبی، توجہ رکھنا۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان ہے، 2 اور 2 4 کی طرح سمجھنا بالکل ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دین کو پیچھے اور پیٹ کو آگے رکھ کر بات کریں گے تو یاد رکھنا پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر ضد آئے گی، تعصب ہوگا، عناد ہوگا، سب کچھ یہی ہوگا، پھر ہم مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے۔ اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو پوری شریعت کو سامنے رکھیں، قرآن بھی سامنے رکھیں، حدیث پاک بھی سامنے رکھیں اور صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات بھی سامنے رکھیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ بات کیا ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے 1 2 حوالہ جات رکھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ قرآن کریم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی آخرت کی زندگی کو کس انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ سورت نمبر 93 سورت والضحیٰ ہے، اور اس سورت کو ہر مسلمان نے یاد کیا ہوا ہے، اور یہ سورت ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور سورت ہم ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں، ان آیات میں رب کریم نے حضور کی آخرت کی زندگی کو بیان کیا۔ آیت موجود ہے، آیت میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی بندہ کہے یہ حضور کی حیات کی آیت نہیں ہے تو میں اسے جیب سے پین نکال کے دوں گا کہ وہ اس کا ترجمہ لکھ دے۔ اگر ہمارا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے آپ ترجمہ لکھ دیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورت نمبر 93 آیت نمبر 4 تو آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ حضرت قاضی صاحب نے جو نعرہ دیا ہے وہ کون سا ہے؟ خلافت راشدہ 4، تو 4 آپ یاد رکھیں گے نا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کوئی ترجمہ کر دیں، ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ، آپ کی جو آخرت ہے رسول اللہ کی، خیر لک، زیادی بہتر ہے،
من الاولا، اس دنیا کی زندگی سے۔ قرآن کہتے ہیں محبوب مصطفیٰ آپ کی آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے دنیا کی زندگی سے۔ میں سوال کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم پیغمبر کی زندگی پہ جب یہ جملہ سنتے ہیں، یہ جو چند ظالموں نے کہا کہ پیغمبر کو چونڈی مارتے ویکھو کتھے سن دے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس گستاخی پر کہ اگر رسول اللہ کے کان مبارک دنیا میں قریب سے سماعت فرماتے تھے اور آخرت میں جانے کے بعد قریب سے سننا بھی ختم ہو گیا تو قرآن کا حکم ٹوٹا۔ قرآن نے کہا آپ کی آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے دنیا سے، یہ تو دنیا میں سنتے تھے، آخرت میں سننا بھی ختم، یہ زیادہ بہتر کیسے بنتا ہے؟ اس کی تشریح آپ فرما دیں، خدا کی قسم میں تمہارے ہاتھ چوم لوں گا۔ یہ تو تم پیغمبر کو نعوذ باللہ عیبدار کہہ رہے ہو۔ انسان کی قریب سے سننا اس کی فطرت ہے، قریب سے سننے پہ دلیل نہیں چاہیے، یہ تو بائی نیچر ہے، یہ تو فطرت ہے، انسان قریب سے سنتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر کے لیے ہمارا عقیدہ، ایمان اور نظریہ ہے، نہ حضور کی دنیا میں عیب تھا نہ حضور کی آخرت کی زندگی میں عیب۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے پیغمبر کریم کو کہا تھا، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ کو مبرہ کر کے، ہر عیب سے بری کر کے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو دنیا کی زندگی قرآن کہتا ہے اتنی بہتر نہیں جتنی ہم آخرت کی زندگی دیں گے۔ حضور کی دنیا کی زندگی بہت بہتر ہے، آخرت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ یار دنیا کی زندگی میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ہم کھانا کھائیں پسینہ بنتا ہے، پسینے سے بو آتی ہے۔ پیغمبر کریم کی دنیا کی زندگی کی بہتری یہ ہے، رسول اللہ کھانا تناول فرماتے ہیں اور رسول اللہ کے جسم مبارک سے وہ پسینہ نکلتا ہے۔ وہ حدیث کی کتاب پیش کر رہا ہوں جس کو پڑھ کے سر پہ پگڑی مولوی کے سجتی ہے، جامع ترمذی جلد 2 ابواب الشمائل، امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت برا نے فرمایا ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ، رسول اللہ کے پسینے مبارک میں جو خوشبو تھی دنیا کے کسی عطر میں نہیں تھی۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، بتاؤ آخرت کی زندگی تو اس سے بڑھ کے ہے۔ آؤ میں ایک بات مزید کرتا ہوں، رسول اللہ کی دنیا میں سماعت کتنی تھی، کان مبارک کتنے چلتے تھے؟ صحیح مسلم جلد اول باب عذاب القبر، اور وہ صحیح مسلم جس کی ہر حدیث صحیح اور نام صحیح مسلم ہے، ضعیف مسلم نام نہیں ہے۔ سر پہ پگڑی مولوی کی تب سجتی ہے جب مسلم پاس ہو، اگر مسلم صرف پاس نہ ہو تو اسے پلنٹی لگتی ہے۔ سنیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ آواز سنی؟ میں نے کہا رسول اللہ میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں، میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی، آپ بیٹھے۔ فرمایا ان الیہود تعذب فی قبورہا، میں آواز سن رہا ہوں، او یہودیوں کے قبرستان میں ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، تمہارا نبی اس عذاب کو سن رہا ہے۔ صحیح مسلم کی سید، یہ میرے پاک پیغمبر کی سماعت ہے دنیا میں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی دنیا کی زندگی سے بڑھ کے آخرت کی زندگی ہے۔ اور قبر مبارک پہ سلام سننے کے لیے شاید کوئی قیاس کہتا، کوئی فتویٰ کہتا، کوئی کیا کہتا، جی نہیں، صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس میں سدی صغیر ہے، میں جو روایت پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی سدی صغیر راوی مجھے دکھا دے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ سدی صغیر راوی بے ایمان ہے، وہ میری سند میں نہیں ہو سکتا۔ میں صحیح مسلم سے، میں آپ کے سامنے یہ روایت جو سماعت کی پیش کر رہا ہوں صحیح سند سے پیش کر رہا ہوں۔ جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی سید خیر الانام صفحہ 92، امام ابن القیم رحمہ اللہ جو روایت لائے ہیں اس میں کسی جگہ سدی کا نام نہیں ہے، اس میں نام ہے امام عبداللہ ابو جعفر الحیان رحمہ اللہ، المتوفى 307 ہجری۔ اور یہ بندہ کون ہے؟ جس کو حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے حافظ متقن ثبت، کہ صحیح راوی ہے، اس میں کوئی لفظی نہیں ہے۔ وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید اعلمت، فرمایا قبر کے قریب سلام پڑھو گے تو میں خود سنوں گا۔ حضور نے دنیا میں بیٹھ کے آخرت کی پیشن گوئی دی ہے۔
فرمایا دور سے پڑھو گے مجھے اس کی خبر پہنچا دی جائے گی. اس پر میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے اور ادھر اللہ کا قرآن ہے کہ رسول اللہ کی آخرت کی زندگی دنیا سے بڑھ کے ہے. اور پیغمبر کی دنیا میں سماعت بھی اتنی تھی, ساتھ بیٹھے صحابی نے نہیں سنا, حضور پاک کو رب نے سنا دیا. اور قبر میں تو قرآن کہتا ہے آخرت کی زندگی بڑھ کے ہے, ہمیں لوگ کہتے ہیں سماعت کی بات. اتنی سی بات ہے, نہ اس پر کسی کی پگڑی اچھالنے کی بات ہے, نہ کسی کو گالی دینے کی بات ہے, نہ کسی پر تبرہ کرنے کی بات ہے. بات اللہ کے قرآن کی ہے, رسول اللہ کے فرمان کی, مسئلہ ہی ختم ہے. لیکن ہم نے فرقے بنا لیے, اس پر اعتراضات بنا دیے, اور اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, نعوذ باللہ, رسول اللہ کی ذات اقدس کو تختہ مشق بنانے کی ناپاک جسارت کی کہ ہم حضور پاک کی ذات پہ بیٹھ کے کہیں جی سن دے, جی نہیں سن دا. حیران ہوں, آج تک تم نے فرعون کو تو نہیں کہا کہ فرعون نہیں سنتا, ابو جہل کے لیے تو نہیں کہا وہ نہیں سنتا, حامان و قارون و شداد کافروں جیسے کے لیے تو نہیں کہا اس کی سماعت نہیں ہے. یہ اعتراض ملا تو اس نبی کے لیے ملا جس کو صحابہ نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب, عرب کی عورتیں بانج ہو گئی ہیں, تم جیسا جن کے دکھائیں, تم جیسا جن کیسے سکیں, تیرے جیسا تو رب نے بنایا ہی نہیں. میں اس پر حیران ہوتا ہوں, پتہ نہیں ہمارے ایمان کا لیول کہاں پہنچا. ہم نماز میں درود پاک پھر کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قبر مبارک میں ہے. جب تم نے قبر یہ نہیں ماننی, رسول اللہ کی ذات کی آپ نے صفت نہیں ماننی, پھر اللہم صلی علی محمد مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو. اوے بھائی قبر آنی ہے, اوے آخرت آنی ہے, جس نبی پہ کلمہ پڑا ہے اس نبی کی عزت کو بجا لاؤ. عجیب دنیا ہے. مجھ سے ایک شخص نے کہا ایک دن, نے کہا مولانا میں تو احترام کرتا ہوں. میں نے کہا کیسا؟ سنو احترام کیا؟ حضور پاک کو غسل دے کر جو قبر میں رکھا گیا تھا نا, حضور کے جسم پر جو پانی کا قطرہ پڑا تھا وہ ویسا ہے, آج تک ہلا نہیں ہے. لوگوں نے کہا جی سبحان اللہ. میں نے کہا ایک منٹ, میں تمہاری چوری پکڑ سکتا ہوں. زندہ تو اٹھتا بھی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, قطرہ پڑا ہوتا تو ہل جاتا, وہ گر جاتا. تو کہہ رہا ہے ایک جگہ ہے, نعوذ باللہ تجھے پتھری ٹھیک کہتے ہیں, تو پتھر کی طرح مانتا ہے کہ حرکت نہیں ہے, حیات نہیں ہے اس میں. عجیب دنیا میں ہمیں تم للو پنجو سمجھے ہوئے ہو, اور ہمارا کوئی دماغ اس پہ کام نہیں کرتا کہ ہم تیری اندر کی بات کی چوری نہ پکڑ لیں. تھوڑا سا بندہ سمجھے, تھوڑا سا عنوان سمجھے. یہ اتنی سی بات ہے, اس پر کیا لڑائیاں, کیا فضل. میرے رب کا میرے اوپر کرم ہے, میں مماتی پتھری ہونے سے واپس آیا, اللہ کا اتنا کرم ہے, میرے پاس لسٹیں موجود ہیں کہ پاکستان کے اس شہر میں کتنے بندے ہم نے واپس لیے, اس شہر میں کتنے لیے, اس شہر میں کتنے لیے. ڈی اے خان کی صرف ایک دیہات, ہمت کی بات کر رہا ہوں, جس سے فتنہ اٹھا اور ہم نے اس کا کلا کما کیا, 70 بندے تو ہم نے ایک دیہات سے واپس لیے. جی ہاں, کیوں؟ میں پھر جو بات, میری والدہ سید ہے, امام زین العابدین کی پوتی ہے, 39ویں نمبر پہ, اور میرے والد ابو بکر صدیق کے 38ویں نمبر کے پوتے ہیں. میں ان دونوں کی دعاؤں کی برکت سے ایک جملہ کہتا ہوں. کبھی ہماری قریشی رگ پھڑا کے نا, تو میں نے پھر ایک تجربہ رکھا ہے. ایک لڑکا ہے حسین, ان کا نام ہے, لودھی قوم سے تعلق ہے میرے بھائی حسین کا, رب کریم اس پر رحمت نازل کرے, ہمارا شاگرد ہے. یہ کٹر مماتی تھا, مجھ سے گفتگو کرنے, ان دنوں میں بیمار تھا. یقین مانیے میں تازہ ملیریا سے اٹھا تھا, بات کرتے ہوئے میں تھک جاتا. میں بڑی مشکل سے اٹھ کر آ کے بیٹھا اور یوں ٹیک لگا کر, آپ کہہ رہے تھے میرے کلاس فیلو ہمارے بھانجے صاحب, وہ بھی اسی چیز کے گواہ ہے. میں یوں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں, اور وہ لڑکا آیا ہے اور مجھے اتنی گالیوں سے بات کی اس نے, میں نے بڑے لہجے سے بڑے تحمل سے سنا. میں نے کہا پوتر بندیاں دے علاوہ کوئی دلیل ہے تو پیش کرنی ہے تو دس. کہنے لگا آپ علماء دیوبند کے ماننے والے ہیں, علماء دیوبند نے یوں لکھا. میں نے پھر اللہ رب العزت پہ بھروسہ کر کے اس کو ایک چیلنج دیا. میں نے کہا ہو علماء دیوبند, حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم تک, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تو دیوبندیوں کی اس مسئلے پر کتاب لا, کوئی دیوبندی عالم ہو, اگر اس سے اس فقیر نے عقیدہ حیات النبی نہ دکھایا, میں اپنی موت لکھ دوں گا. لے آ, میں چیلنج سے کہتا ہوں, لے آ. اسی مصنف کی یا دوسری عبارت سے یا اسی کتاب سے میں تمہیں دکھاؤں گا. اس نے ہاتھ میں عقائد الاسلام لی ہوئی تھی, مولانا ادریس کاندھلوی,
اس پہ لکھا ہوا تھا شہید بظاہر میت ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے بظاہر میت ہے نا, باصل میت تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مولانا عقیل کے کندھے بظاہر خالی ہیں, تو ہر بندے کے کندھے بظاہر خالی ہیں, اصل میں خالی ہیں. ادھر کیا بیٹھے ہوئے ہیں 2 فرشتے, شکلن تو خالی ہے. تو شہید تو بظاہر میت ہے لیکن قبر کے لحاظ سے زندہ ہے. اتنی سی بات تھی. اس نے مجھے یہ دکھایا, آؤ مولانا کاندھلی نے یہ لکھا. میں نے اسے پھر اپنی ترتیب پہ سمجھا. میں نے کہا مولانا کاندھلی ٹھیک آدمی ہے؟ اس کی تو پہلے ایسے آنکھیں کھلی, ٹھیک بندہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں, کوئی اعتراض تو نہیں کر رہا. مولانا کاندھلی ٹھیک آدمی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. میں نے کہا ادھر لکھ دیں. لکھ دو. میں نے کہا لکھے, مولانا کاندھلی اچھا بندہ ہے, قرآن مانتا تھا, حدیث مانتا تھا, شریعت مانتا تھا, دیندار تھا, لکھ. اس نے لکھ دیا. میں نے کہا جی مولانا کاندھلوی کی یہ کتاب ہے سیرت المصطفیٰ. یہی مولانا کاندھلی فرماتے ہیں انبیاء کا مسئلہ الگ ہے, انبیاء وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. اجی لے, یہ یہی جس کو ٹھیک کہا ہے نا یہی ہے, یہ لے جائے اس مولوی کے پاس. ہمارے یہاں ایک ماسٹر صاحب ہیں, ان نے اچھا بھلا فتنہ مچایا ہوا تھا, وہ اس کے پاس لے کر چلے. یہ وہ لے کر گیا نا ادھر, اور اس ترتیب پہ اس نے پیش کیا, تو وہ کہنے لگا حضرت یہ بھی تو وہی مولوی ہے. اب وہ ماسٹر میں کیا جواب دیا, یہ عبارت اس کی قرآن کے خلاف ہے. اس نے کہا حضرت اگر قرآن کے خلاف تھی تو مینو اس دی ہور کتاب تسی کیوں دیتی ہے؟ اجی قرآن کے خلاف تھی تو مجھے دوسری کتاب کیوں دی؟ اگر ایک کتاب میں یہ قرآن کا منکر ہے, دوسری کتاب میں قرآن کا قائل ہوگا. اس بندے نے کہا اچھا میں ایک اور دکھاتا ہوں. میں نے کہا جی بسم اللہ. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی اس نے عبارت دکھائی کہ مفتی شفیع صاحب نے فتویٰ دیا فلاں فلاں کے پاس جاؤ تو ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے. وہ بھی جھوٹا فتویٰ لکھا ہوا ہے. میں نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کے ہاتھ کی ریٹن منگوا لی ہے, وہ فتویٰ ان کی کسی بھی ریکارڈ میں موجود نہیں ہے کہ بابا عنایت اللہ شاہ اور بابا فلاں فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے, اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھ دیا, ان کے ریکارڈ میں بھی نہیں ہے. جب یہ فتویٰ لایا نا تو میں نے کہا حسین ایک بات کہوں گا. جی ہاں. میں نے کہا مولوی سے لکھوا لا کہ یہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ قرآن مانتا تھا, یہ لکھوا لا. اب مفتی صاحب تو اب پھنسیندے ہوئے. میں نے کہا پوتر بھائی لکھوا تک نا. اب وہ اپنے مولوی کے پاس کبھی لکھ دے. انہوں نے کہا میں کیوں عبد الواحد کہوں گا جی او با کوئی کلی کڈی بیٹھا اسی میں نہ لکھ لینا. وہ آگے جی مولوی جی لکھ دے نہیں تو جڑے 10 بوریاں سال دے کڑک دے دینا میں ہیک نے دے سہی. اب مولوی پریشان, کھاتا پیتا آدمی ہے وہ تو کچھ دینے والا ہے. نے کہا نہیں پتر وہ مسئلہ یہ ہے قرآن پہ فیصلہ کرا لو. اس نے کہا قرآن پہ کراؤں گا, پہلے مفتی شفیع سے کر لے جو آپ نے دیا ہے وہ نہ لکھ دے. آخر یہ میرے پاس ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اب میں نے کہا جی معرف القرآن, یہ جواہر الفقہ, یہ مفتی شفیع صاحب کی حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کتاب پہ تقریر دعوت الانصاف پہ تینوں جگہ دکھایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ مانتے ہیں. اور مزے کی بات حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. مولانا قاضی زاہد الحسینی اٹک والے, حضرت کی کتاب ہے جس کا نام ہے رحمت کائنات. اوپر لکھا ہوا ہے مقبول بارگاہ نبوی. پتہ ہے کیوں؟ مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے خواب میں دیکھا, حضور پاک علیہ السلام ان کی کتاب انبیاء کرام کو یہ تحفہ دے رہے ہیں. حضور کا خواب ہے جس کے لیے جھوٹا ہونا نہیں ہوتا. اتنا مزہ ہوتا آپ قاضی زاہد الحسینی زندہ باد کہتے جن کی بات ہو رہی ہے. حضرت کی کتاب ہدیہ مل رہی, تو مفتی شفیع صاحب نے اوپر لکھ کے دیا ان کو کہ مولانا قاضی زاہد رحمہ اللہ ان کو لکھا حضرت آپ کی اس کتاب سے مفتی محمد شفیع اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کتاب کو رات سوتے وقت بھی اپنے سرانے کے پاس رکھتا ہے. میں نے اس کو حوالے دکھا دی, وہ لڑکا الحمدللہ ادھر آ گیا واپس. میرے پاس لسٹیں موجود ہیں. بندہ سنجیدہ ہو اور ضد نہ ہو, تعصب اور انات نہ ہو, پیٹ کا مسئلہ آگے نہ ہو, اپنے فرقے کو پرموٹ کرنے کی عادت نہ ہو, خدا کی قسم شریعت کے سامنے بندہ سر جھکا جاتا ہے. یہ عقیدہ حیات النبی پر اتنی سی بات ہے. اس پر لوگوں نے پتہ نہیں کیا, آپ چہرے دیکھ کے فیصلہ کیا کریں. گفتگو میں ہمارے چہرے بھی آپ دیکھ لیں, ہنسی بھی دیکھ لیں اور چہرے پر 12 بجنا بھی دیکھ لیں. ایک جگہ ہم بیٹھے اس طرح گفتگو میں, ایک بندہ حیات النبی کا ماننے والا نہیں تھا, وہ بات کرتے وقت اچھل کے بات کرتا اور ہمیں ہنسی آتی میں اسے ہنس کے بات کرتا. ایک ریڑھی والا بندہ ٹھہرا تو اس نے کہا جی میرے تو فیصلہ کرا لو. اجی مولویاں تے بوتھے ویکھ لو. اس نے کہا جی مجھ سے فیصلہ کرا کہ ان کے چہرے دیکھ لے, یہ حدیث اور قرآن سناتے وقت ان کے چہروں کو کیا ہو جاتا ہے. تو بھائی خدا کے لیے
اپنی آخرت بھی ہے، قبر بھی ہے، موت بھی ہے، زندگی بھی ختم ہو جانی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ نہیں کرنی۔ اے خدا کے بندے، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ رسالت مآب علیہ السلام کی ذات اقدس پر جتنا ہو بندہ محتاط رہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں شریعت، دین، ایمان، اسلام، ایقان ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضد، اناد اور تعصب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند کے بارے میں کہ وہ عقیدہ حیات النبی کے منکر، ایسی میں تو آپ کے سامنے خدمت میں بات کر دی ہے کہ ہو دیوبندی عالم، دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ ہو، اس کی کسی کتاب میں عقیدہ حیات النبی کا انکار ہو، آپ ہم سے جرمانہ لے لینا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں۔ 4 اماموں کا عقیدہ حیات النبی کے بارے میں زبردست سوال ہے۔ حضرت مولانا مفتی احمد سعید سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ، سرگودا کے جامعہ سراج العلوم بلاک نمبر 1، مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ آپ کے قریب اترا ہے، اترا سے پہلے گنجیال ہے، اس گنجیال میں حضرت کی قبر مبارک موجود ہے۔ 1956 میں ان کا انتقال ہے، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سرگودوی۔ ان کے بیٹے ہیں مفتی احمد سعید سرگودوی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات النبی اور ائمہ اربع، آپ اس کو لے لیں۔ کیا حوالہ جات کے انبار لگائے ہیں یار اس بندے نے، 4 ائمہ کا عقیدہ حیات النبی اس نے لکھ کر دیا ہے، اور قبر کے قریب سلام پڑھنے کا نظریہ اور سننے کا نظریہ لکھ کر دیا۔ میں باحوالہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اس دھرتی پر کسی امام کا مقلد آپ ثابت نہیں کر سکتے جو آپ کو اس طرح کی بات کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا عقیدہ حیات النبی پر عقیدہ کیا تھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ کہف آیت نمبر 11، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اس آیت کی تفسیر کبیر میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی صحابہ کو کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ حضور کی قبر پہ لے جانا، اور پیغمبر قبر پہ عرض کرنا جو مزار کا یار بننا چاہتا ہے یہ وہی غار والا یار ہے، اگر حضور اجازت دے تو دفن کرنا، ورنہ مجھے جنت البقیع مسلمانوں کا قبرستان لے جانا۔ اب پتہ ہے وصیت ابو بکر نے جب کی، اس وقت حضرت عمر جیسا بندہ اس دھرتی پر موجود، حضرت عثمان جیسے موجود، سیدنا علی جیسے موجود، حضرت معاویہ جیسے موجود، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعید ابن زید رضی اللہ عنہم، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم جیسے اجلہ صحابہ موجود تھے۔ کوئی تو کہتا صدیق کی وصیت قرآن کے خلاف ہے، جی نہیں، صحابہ نے اس وصیت پہ عمل کیا۔ امام راضی قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، جنگ اخبار کے صفحے نہیں پڑھ رہا، آیت قرآنی کی تشریح کر رہا ہوں۔ فرمایا لما حملت جنازۃ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی قبر مبارک کی طرف لے کر گئے حضرت ابو بکر کے جنازے کو، ونودی السلام علیک یا رسول اللہ، پیغمبر کی قبر پہ پیغمبر کے صحابہ نے صلاۃ السلام پڑھا۔ اس سے پتہ چلا قبر پہ سلام پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ھذا ابو بکر بالباب، یہ ابو بکر دروازے پہ ہے۔ کہتے ہیں فیض الباب قد انتفع ونودی ادخل الحبیب الی الحبیب، دروازہ کھلا، رسالت مآب کی اجازت ان کو سنائی دی۔ دنیا میں بھی دوست تھا، آج بھی دوست ہے، دوست دوست کے ساتھ اچھا لگتا ہے، دوست کو دوست کے ساتھ پہنچا دو۔ یہ ابو بکر نے وصیت کی، حضرت عمر نے عمل کیا ہے۔ آؤ حضرت عمر پہ، حضرت عمر کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ، باب رفع الصوت فی المساجد، حضرت عمر بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں رسالت مآب کی قبر مبارک کے پاس اپنی زمانہ خلافت میں، صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فحسانی عمر، حضرت عمر نے چھوٹی سی کنکری اٹھا کر میری طرف پھینکی، فلما نظرت الیہ، میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ معاملہ کیا، کیوں مجھے کنکری ماری؟ تو کہا مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا ادھر آؤ۔ میں قریب گیا، مجھے کہا وہ 2 بندوں کو لے کر آؤ۔ کچھ 2 بندے تھے، اجنبی لگتے تھے، مسافر لگتے تھے، اور اونچا اونچا بول رہے تھے قبر مبارک کے پاس۔ حضرت عمر نے ان کو بلایا، کہا من این جئتکما، بڑے غصے سے، کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا نحن من اہل الطائف، مسافر ہیں، او طائف سے آئے ہیں، طائف 700 کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ سے۔ حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، فرمایا اچھا،
لو کنتما من حاذل بلد لاوجعتکما اطرفان عند رسول اللہ، کہ تم ہوتے مدنی اور بولتے اونچا رسول اللہ کے قریب میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں آداب نبوی نہیں ہے؟ یہ قبر مبارک کے پاس ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ مولانا فخر الدین امروہی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح ایضاح البخاری کی 3 جلد پہ لکھتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں کہ حضرت عمر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور قبر مبارک کی زندگی کو ثابت کر رہے ہیں۔ مولانا مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن ادریسی میں سورت فتح کی اگلی سورت کون سی ہے؟ سورت الحجرات آیت نمبر 2 کے تحت لکھتے ہیں اس سے حضور پاک علیہ السلام کی قبر کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ یہ حضرت عمر ہے۔ آؤ حضرت عثمان پہ۔ حضرت عثمان امام سمہودی رحمہ اللہ نے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ جلد 2 میں لکھا ہے، جب بلوائی بے ایمانوں نے حضرت عثمان پہ حملے کا ارادہ کیا اور مدینہ طیبہ کو محاصرے کا ارادہ کیا تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے پاس خط بھیجا کہ امیر المؤمنین دمشق آ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو جواب لکھا لا اہجر دیار رسول اللہ، معاویہ تیرے پاس آ جاؤں امن میں تو رہوں گا لیکن حضور کے پڑوس کا کیا کروں گا؟ اے اللہ کے بندو، قبرستانوں کے کوئی پڑوس ہوتے ہیں؟ پڑوس تو زندوں کے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت النساء آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کی شرح میں امام ابو الحیان اندلسی رحمہ اللہ نے تفسیر بار المحیط میں قرآن کی اس آیت کی شرح میں لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ کے وفات کے 3 دن بعد ایک دیہات سے آنے والا شخص جو حضور کی قبر پہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ جب قبر پہ آیا تو سب کچھ تو بھلا بیٹھا، بس ایک ہی آیت یاد ہے جس میں رب نے فرمایا گناہ ہو جائے تو خود بھی معافی مانگو، نبی کے پاس آ کر کہو کہ نبی اللہ سے مانگے، اللہ سے، نبی سے نہیں، اللہ سے، تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو کہا جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی ربی، یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے اللہ کو کہیں کہ یہ امتی معافی مانگ چکے، اب اللہ بھی معاف کر دے۔ حضرت علی فرماتے فنودی من القبر انہ قد غفر لک، اسے قبر سے خوشخبری ملی تیری بخشش ہو گئی ہے۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں، اور جس نے لکھا ہے ایک حوالہ دے چکا۔ دوسرا مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تحریرات حدیث باب مسائل درود شریف خود فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ صحابہ کی موجودگی میں ہوا، ولم ینکر علیہ احد، کسی صحابی نے اس شخص کو غلط نہیں کہا، نہ ہو مولانا حسین علی وہاں بچروی رحمہ اللہ کی تحریر، نہ ہو ان کی کتاب میری سزا چور کی سزا، لیکن اگر اکابر لکھ کر گئے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے، قرآن کریم کی تفسیروں میں ہے، تو میرے بھائی میں تمہیں دعوت فکر اور دعوت توبہ دیتا ہوں، اپنی عاقبت برباد نہ کر۔ یہ حضرت علی ہے۔ آگے چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث میں پڑھ چکا ہوں، حضرت امام ابن القیم کی واسطے سے جس میں کوئی سدی راوی نہیں ہے، فرمایا حضور پاک نے کہ وفات کے بعد اگر درود پڑھو گے میں خود سنوں گا قبر کے قریب سے۔ حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ نہیں تھا تو یہ حدیث امت کو کیوں دی ہے؟ آؤ حضرت انس ابن مالک پیغمبر کے صحابی ہیں، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ، جو کتاب چھپی ہے قدیمی کتب خانہ کراچی، اس کی جلد نمبر 2 کے دائیں صفحے پہ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مررت علی موسیٰ، معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب تھا، لیلۃ اسریہ بھی اسراء والی رات تھی، عند القصیب الاحمر سرخ ٹیلا ساتھ تھا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، حضور دیکھ رہے تھے۔ اس میں کوئی وہ راوی نہیں ہے تو کہے راوی نے سمجھا نہیں ہوگا، اوے بے وقوف، عقل کے پیدل، دیکھنے والے حضور ہیں، پڑھنے والے حضرت موسیٰ ہیں۔ اس میں نبی کا واسطہ ہے، راوی پر جرح نہیں کر سکتا۔ حضور اپنا مشاہدہ، اپنی کارگزاری، اپنے احوال بیان کر رہے ہیں، اور حضرت انس صحیح مسلم میں سنا رہے ہیں۔ میرے بھائی اگر ان کا عقیدہ نہیں تھا تو کہا کیوں ہے؟ آؤ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی پر اس کا عقیدہ، حضرت اوس کی روایت سنن نبی داود جلد نمبر 1
किताब उस्सलात बाब तफरीय वाबिल जुमा, HM सईद कंपनी कराची से छपी है, सफ़र 150। हज़रत औस इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, वो फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रिसालत में आपने फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमा फ़ीही खुलिक़ आदम व फ़ीही क़ुबिज़ व फ़ीही नफ़क़त व फ़ीही साक़ा फ़अक्सिरू अलय्या मिनस सलाति फ़ीही फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलय्या। क़ालू या रसूल अल्लाह व कैफ़ सलातुना अलैका व क़द अरमत औ क़ाल अरिमत क़ाल इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया। हज़रत औस इब्न औस कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया, आओ तुम्हें जुमा के दिन की नेकियां बताऊं। या रसूलुल्लाह बताएं। कहा कसरत से मेरे ऊपर दुरूद पढ़ो। क्या रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन जुमे के दिन की ये फजीलत क्यों हुई? हुजूर ने फरमाया 4 वजह से। नंबर 1, आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी इस दिन हुए, आदम अलैहिस्सलाम फौत भी इस दिन हुए। इस दिन क़यामत का पहला सूर होगा, इस दिन क़यामत का आखिरी सूर होगा, इसलिए मेरे ऊपर ज़्यादा दुरूद पढ़ना। एक साहबी ने कहा बादल मौत, फरमाया जी हाँ। हुजूर आप पे दरूद कैसे होगा? फरमाया दरूद पेश होगा। एक साहबी ने कहा रसूल आप तो कब्र में नऊज़ुबिल्लाह मट्टी हो चुके होंगे, दरूद कैसे होगा? फरमाया जी नहीं, सहाबी अकीदा बना ले, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ने ज़मीन पर नबी के जिस्म को खाना मना कर दिया। आओ हज़रत अबू दरदा, हज़रत अबू दरदा, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं। सुनन नबी दाऊद के बाद सुनन इब्न माजा है। ये किताबुल फ़ज़ाइल उठा लें, सारी किताबुल सलात उठा लें। हज़रत अबू दरदा यही रिवायत पेश करते हैं। छोटा सा एक फ़र्ज़ का है, उसमें लफ्ज़ है इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबिया, उसमें अन ताकुला का इजाफा नहीं है। तो ये भी फरमाते हैं कि पैगम्बर के जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। क्यों? फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, कब्र में अल्लाह का नबी जिंदा है, अल्लाह उसके मुनासिब उसको वहाँ रिज़्क़ अता फरमाते हैं। ये तो सहाबा का अकीदा और नज़रिया है। आओ सहाबा का नज़रिया पेश करने के लिए उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़, आपकी और मेरी मोमनों की इस्लामी अम्मा जान अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, मुस्नद अहमद में भी है और मिशकात में भी है। अम्मा फरमाती हैं, लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे में दफन हुए और अबू बकर सिद्दीक़ दफन हुए। कुन्तु अदखुलु बैतिया अल्लज़ी फ़ीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस रोज़े में दाखिल होती जिसमें रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर की कब्र है, और मैं कपड़े पर ज़्यादा पर्दे का एहतमाम न करती। वाक़ूलु अना हाज़ा ज़ौजी व अबी, एक मेरे वालिद हैं, एक मेरे अब्बा हैं। अब्बा और अब खामन से पर्दा थोड़ी होता है। फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में आयशा सिद्दीक़ा की जान है। फ़लम्मा दुफ़िना उमर माअहुम, जब हज़रत उमर की कब्र बनी, मा दखलतु फ़ीही इल्ला व अना मशदूदतुन अलैया सियाबी हयाअम मिन उमर, का उमर फारूक की हया की वजह से मैं कपड़े पहन के पर्दे के साथ दाखिल होती। इसी पर सईद चित्रोड़ी ने एतराज़ किया था। मौलाना हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमहुल्लाह को डेरा गाजी खान के मुनाजरे में कहा, उकाड़वी अकल से बात कर। अम्मा आयशा कब्र से देखती थी, हज़रत उमर कब्र से देखते थे, कपड़े से नहीं देखते। ओए उकाड़वी बोला और बड़ी ललकार के बोला, खुदा की कसम रहती दुनिया तक मिल्लत ममातियत याद रखेगी। हज़रत उकाड़वी ने कहा, अकल तुम्हारे पास नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम के पास अकल ना हो, ये नहीं हो सकता। कहा वो कैसे? कहा हाँ, अगर वहाँ से नज़र ऊपर आई तो हो सकता है पर्दा अल्लाह का हुक्म है, कब्र की इस नज़र को यूं रोक दे जैसे 2 लोहे की प्लेटों में करंट चला जाता है, छोटी सी लकड़ी रख दें तो करंट रोक देती है। यहाँ मैं नजर बसारत की अकीदे का कायल नहीं हूँ, लेकिन चित्रोड़ी के जवाब को देते हुए उसके सवाल को सामने रख के कहता हूँ कि ये जवाब भी हो सकता है। तो अगर ये अकीदा और नजरिया नहीं था तो बताओ फिर अम्मा ने ऐसे कहा क्यों है? और फिर अम्मा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन को आम मुर्दों पे पेश करते हो, लेकिन उम्मुल मोमिनीन को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात क्यों नहीं करते? अम्मा आयशा हुज़ूर पाक की हयात की यूं कायल थी कि बताती सुनाती थी। हज़रत अली फरमाते हैं, जब मेरे दरवाजे बन रहे थे घर के, मिस्त्री आए, यूतिदुल वतदा, उन्हें मेख ठोकना चाहिए, आवाज़ हुई तो अम्मा ने फरमाया, अली बेटा इस दरवाजे और किवाड़ को उठा और मदीना के शहर से बाहर बनवा ले, इस तकलीफ से मेरे पाक पैगम्बर को कब्र मुबारक में एहतराम है। ये समहूदी रहमहुल्लाह ने वफ़ाउल वफ़ा में नकल की है।
حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی کی ہے. تو اسی لیے عقائد اور نظریہ پورا رکھیں. جزاکم اللہ. مجھے تو رب کریم نے القاء شروع فرما دیا تھا, میں صحابہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. جزاکم اللہ. چلے درس قرآن کچھ لوگ بیان کرتے ہیں عقیدہ حیات النبی کے خلاف. قرآن کی ایک آیت بھی عقیدہ حیات کے خلاف نہیں ہے, قرآن کا کاف بھی ان کے خلاف نہیں ہے. یہ غلط پیش کرتے ہیں. رب کریم کا پورا قرآن رسول اللہ کی صفت بیان کرتا ہے. امام کعبہ کا اس بارے میں عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ امام کعبہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے سلام پیش کرنے والے دروازے پہ لکھ رکھا ہے باب السلام, ادھر سے چل کے سلام پڑھو. ہر جگہ سے پہنچایا جاتا ہے. ادھر سلام کا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ ادھر سے سنایا جاتا ہے. امام کعبہ کا نظریہ دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ لو. صحابہ اکرام کیا عقائد رکھتے تھے میں نے آپ کو بتا دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.